یہ صرف ایک لڑاکا طیارے کی کہانی نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ہے کہانی دھوکے کی، بقا کی، اور دو ایسے ملکوں کے درمیان ایک ایسے اتحاد کی جن میں بظاہر کچھ بھی مشترک نہیں تھا سوائے ایک مشترکہ دشمن کے۔ یہ ہے JF-17 تھنڈر کی داستان۔ دیکھیے، عظیم یونانی فلسفی ارسطو کا ماننا تھا کہ دوستی کی بنیاد مشترکہ اقدار پر ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ کیا ہو جب دوستی کی بنیاد مشترکہ پسند پر نہیں بلکہ ایک مشترکہ دشمن پر رکھی جائے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ذرا اس پر نظر ڈالیں۔ ایک طرف ہے پاکستان، ایک اسلامی جمہوریہ، اس وقت امریکہ کا اتحادی اور معاشی طور پر جدوجہد کرتا ایک ملک، اور دوسری طرف ہے چین، ایک کمیونسٹ لادینی ریاست اور ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور۔ کاغذ پر تو یہ اتحاد ناممکن لگتا ہے، تو پھر یہ ہوا کیسے؟ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، ایک ایسے دور میں جب اس دوستی کی بنیاد مشترکہ اقدار نے نہیں بلکہ ایک مشترکہ دشمن نے رکھی تھی۔ بات ہے 1965 کی۔ پاکستان اور بھارت میں جنگ چھڑ گئی۔ پاکستان کو امید تھی کہ اس کا اتحادی امریکہ اس کی مدد کرے گا، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ امریکہ نے الٹا ہتھیاروں پر پابندی لگا دی۔ یہ ایک بہت گہرا دھوکہ تھا جس نے پاکستان کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس واقعے نے اسلام آباد کو ایک نئے، زیادہ قابل اعتماد دوست کی تلاش پر مجبور کیا، اور وہ دوست تھا چین۔ تو اگر 1965 کی پابندیاں پہلا بڑا جھٹکا تھا، تو 1990 کی دہائی کا واقعہ وہ آخری ضرب تھی جس نے پاکستان کو خود انحصاری کے راستے پر ہمیشہ کے لیے ڈال دیا۔ 1980 کی دہائی میں پاکستان نے ایک بہت بڑا خواب دیکھا، اپنا لڑاکا طیارہ بنانا۔ اس پروجیکٹ کا نام تھا سیبر 2۔ منصوبہ یہ تھا کہ امریکی انجنوں اور یورپ کے بنے الیکٹرانک سسٹمز کو ملا کر ایک نیا جیٹ تیار کیا جائے۔ یہاں تک کہ امریکی ماہرین نے بھی اس کے ڈیزائن کو کافی امید افزا قرار دیا تھا۔ لیکن اسی دوران امریکہ نے ایک نیا قانون بنا دیا، پریسلر ترمیم۔ سیدھا سا اصول تھا، امریکی صدر کو ہر سال یہ سرٹیفکیٹ دینا ہوتا تھا کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا۔ اگر وہ یہ سرٹیفکیٹ نہ دیتے تو ساری امریکی امداد اور فوجی فروخت فوراً رک جاتی۔ یہ ایک طرح کا سیاسی ٹائم بم تھا۔ اور پھر 1990 میں وہ ٹائم بم پھٹ گیا۔ صدر بش نے سرٹیفکیٹ دینے سے انکار کر دیا اور پاکستان پر سخت پابندیاں لگ گئیں۔ سب سے بڑا دھچکا کیا تھا؟ پاکستان 28 F-16 طیاروں کے لیے تقریباً $700 ملین پہلے ہی ادا کر چکا تھا۔ امریکہ نے پیسے بھی رکھ لیے اور طیارے بھی نہیں دیے۔ بس یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مغرب پر انحصار اب نہیں چل سکتا۔ اسی مجبوری نے پاکستان اور چین کو ایک نئے مشترکہ لڑاکا طیارے کے منصوبے پر مل کر کام کرنے پر مجبور کیا، جس کا نام بعد میں JF-17 تھنڈر پڑا۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ JF-17 ایک بنیادی پروٹوٹائپ سے ایک جدید اور طاقتور لڑاکا طیارے میں کیسے تبدیل ہوا۔ اس کی ترقی کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ ایک اسمارٹ فون کی مثال ہے۔ سوچئے، پہلا آئی فون ایک بنیادی فون تھا، لیکن ہر نئے ماڈل کے ساتھ اس کی صلاحیتیں آسمان تک پہنچ گئیں۔ JF-17 کی کہانی بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ سب سے پہلے 2007 میں آیا بلاک 1۔ یہ ایک قابل طیارہ تھا لیکن ٹیکنالوجی بنیادی تھی۔ پھر 2015 میں آیا بلاک 2، جس نے گیم کو کافی آگے بڑھایا۔ اس میں ہوا میں ری فیولنگ اور بہتر ریڈار جیسی خصوصیات شامل ہوئیں، اور ایک ڈیٹا لنک سسٹم بھی جسے طیارے آپس میں خفیہ معلومات شیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل انقلاب آیا 2020 میں بلاک 3 کے ساتھ، جو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ایک بالکل نئی نسل کا طیارہ ہے۔ تو بلاک 3 کا سب سے بڑا اپ گریڈ ہے اس کا ASA ریڈار۔ اس کو یوں سمجھیں کہ پرانے ریڈار ایک ٹارچ کی طرح ہوتے تھے۔ جب آپ اسے جلاتے ہیں تو اس کی تیز روشنی دشمن کو آپ کی موجودگی کا پتہ دے دیتی ہے۔ لیکن ASA ریڈار ایک پوشیدہ نیٹ ورک کی طرح ہے، جو دشمن کو بھنک لگے بغیر درجنوں اہداف کو ایک ساتھ ٹریک کر سکتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ اس پروجیکٹ کے سربراہ کے مطابق پاکستانی پائلٹس کا مغربی ٹیکنالوجی کے ساتھ جو تجربہ تھا، اس نے چینی اور روسی بنیادوں پر بنے سسٹم کو بہتر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہ صرف چینی ٹیکنالوجی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مشترکہ کوشش تھی جس میں پاکستانی مہارت نے کلیدی کردار ادا کیا۔
تو ٹھیک ہے، یہ طیارہ کاغذ پر تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ حقیقی دنیا میں کام کرتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے خود کو جنگ اور تجارت دونوں میدانوں میں کیسے ثابت کیا۔ 27 فروری 2019 یہ وہ دن تھا جب ایک پاکستانی JF-17 نے فضائی جھڑپ میں ایک بھارتی MiG-21 کو مار گرایا۔ یہ اس طیارے کے لیے ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اس ایک واقعے نے دنیا بھر کے ناقدین کو خاموش کرا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ JF-17 صرف ایک سستا متبادل نہیں بلکہ ایک حقیقی اور مہلک لڑاکا طیارہ ہے۔ اور جنگی صلاحیت کے بعد آتی ہے اس کی سب سے بڑی طاقت، اس کی قیمت۔ ذرا اس چارٹ کو دیکھیں۔ ایک جدید امریکی F-16 کی قیمت تقریباً $70 ملین ہے۔ روسی MiG-29 آپ کو $45 ملین کا پڑے گا اور JF-17 بلاک 3 صرف $25 ملین۔ جدید ٹیکنالوجی اس قیمت پر، یہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ میانمار اور نائجیریا سے لے کر آذربائیجان تک دنیا بھر کے ممالک کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد نے یا تو JF-17 کو خرید لیا ہے یا اس میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں ایک ایسے قابل اعتماد اور سستے لڑاکا طیارے کی مانگ موجود ہے جو مغربی کنٹرول سے مکمل طور پر آزاد ہو۔ آخر میں آئیے ان بنیادی وجوہات پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ یہ طیارہ عالمی اسلحے کی مارکیٹ میں کیوں اتنی ہلچل مچا رہا ہے۔ تو آخر میں اس کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ 3 چیزیں۔ اول، ناقابل یقین قیمت۔ دوم، اس کا اوپن سورس سافٹ ویئر، جس کا مطلب ہے کہ خریدار اسے اپنی مرضی کے ہتھیاروں کے لیے آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم تیسرا نقطہ، اس کے ساتھ کوئی سیاسی شرائط نہیں جڑی ہوئی۔ اسے خریدنے کے لیے کسی سپر پاور کی منظوری کی ضرورت نہیں اور کل کوئی اس کے پرزے بند نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقی معنوں میں ایک آزاد پلیٹ فارم ہے۔ تو یہ کہانی وہاں سے شروع ہوئی جہاں امریکہ نے ایک دروازہ بند کیا تھا، لیکن پاکستان نے ہمت نہیں ہاری اور چین کے ساتھ مل کر ایک نیا راستہ بنایا۔ 30 سال کی محنت کے بعد آج یہ صرف ایک طیارہ نہیں ہے بلکہ یہ قومی خود انحصاری اور عزم کی ایک زندہ مثال ہے۔ JF-17 کی کہانی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جدید فوجی طاقت حاصل کرنے کے لیے کسی سپر پاور کا اتحادی ہونا ضروری نہیں، یہ خود انحصاری کا ایک نیا ماڈل پیش کرتی ہے اور یہی آج کا سب سے بڑا سوال ہے، اگلا کون سا ملک اس راستے کا انتخاب کرے گا؟